مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، قسم اول، قسم دو۔ قسم اول میں ہم نے 3 مخرج پڑھے تھے، 1/2، 1/4، 1/8۔ قسم دو میں ہم نے پڑھے تھے 2/3، 1/3 اور 1/6۔ ٹوٹل مخارج ہم نے پڑھے تھے 9، 7 مخارج پڑھے تھے، 2، 3، 4، 6، 8، 12 اور 24۔ 6 پہ ہم نے اول پڑھا تھا، یعنی آج ہم نے پڑھنا ہے 7، 8، 9 اور 10۔ 6، 7، 8 ہے، 9 اور 10۔ 12 کا اول 13، 15 اور 17۔ 24 کا اول 27 اور 31۔ یہ ٹوٹل آج کا ہمارا سبق ہے جس کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ پہلے اس کو ترتیب کو سمجھ لیجیے گا جس ترتیب سے میں نے مثال پڑھانی ہے۔ آج کیونکہ کام ہمارے ویک کی آخری کلاس ہے، اس لیے ہم کام تھوڑا سا زیادہ کریں گے کیونکہ پریکٹس ہے، اور پھر پریکٹس میں ہم سوالات آخر میں لیں گے۔ ایک مثال اس کی پڑھیں گے، دوسری اس کی پڑھیں گے، تیسری مثال اس کی پڑھیں گے، چوتھی اس کی پڑھیں گے، پانچویں اس کی پڑھیں گے، چھٹی اس کی پڑھیں گے۔ 6 مثالیں پڑھنے کے بعد پھر ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان دونوں کو، پھر ان دونوں کو۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ترتیب بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیج لیکچر ختم ہونے کے بعد آپ کو میں پیش کر دوں گا۔ پہلے ہم نے پڑھنا ہے، ہمارے پاس مخارج میں سے جو مخرج ہے وہ ہے نصف، 1/2۔ یہ ہماری آج کی پہلی مثال ہے۔ میت ہے، 1/2 حصہ شوہر ہے اور باپ ہے میت کا۔ 1/2 حصہ شوہر کو ملے گا، باپ اسبہ بن جائے گا۔ اس مال کی تقسیم کاری کے 2 حصے کریں گے، ایک حصہ میت کو ملے گا، ایک حصہ باپ کو ملے گا۔ 50,000 میت کے شوہر کو ملے گا اور 50,000 میت کے باپ کو ملے گا۔ یہ آج کی ہماری پہلی مثال ہو گئی، بڑی سمپل تھی، اس لیے اس کے اوپر کوئی مزید سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری ہماری ہے 1/4، اس کو کہتے ہیں ربع۔ فوت ہونے والا آدمی ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور باپ ہے۔ اولاد موجود نہیں ہے، اس لیے باپ عصبہ بن جائے گا اور باپ کو ملے گا 1/، بیوی کو ملے گا 1/4۔ مال کے ہوں گے 4 حصے، ایک حصہ بیوی کو ملے گا، 3 حصے باپ کو ملے گا۔ 25,000 بیوی کو ملے گا، 75,000 باپ کو ملے گا۔ یہ ہے دوسری مثال۔ تیسری مثال ہے 1/8 کی۔ اس کو کہتے ہیں سمن۔ میت ہے، اس کی بیوی ہے اور بیٹا۔ بیوی کو ملے گا 1/8، بیٹا اسبہ بن کے باقی حصے لے جائے گا۔ ایک حصہ بیوی کو ملے گا اور 7 حصے ملیں گے بیٹے کو، یعنی 12,500 بیوی کو ملا تو 87,500 ملے گا۔ یہ تیسری مثال ہماری آج کی حل ہوگی۔ چوتھی مثال ہے ثلثان۔ میت کی 2 بیٹیاں ہیں اور ساتھ میں چچا ہے۔ 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، چچا عصبہ بن جائے گا۔ مال کے کریں گے 3 حصے، 2 حصے بیٹیوں کو ملیں گے، ایک حصہ چچا کو ملے گا۔ 66,666 ان کا حصہ بنے گا اور 33,333 ان کا حصہ۔ یہ ہماری آج کی چوتھی مثال۔ آج کی 5ویں مثال ہے 1/3 کی، 16
میت ہے، اس کی ماں ہے اور اس کا باپ ہے. ماں اور باپ ہوں اور کوئی رشتہ دار نہ ہو تو ماں کو 1/3 حصہ ملتا ہے. باپ کو اسبہ ہونے کی وجہ سے سارا مال ملتا ہے. اس کی مال کے 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ 33,333 ملے گا ماں کو اور 66,666 ملیں گے باپ کو. یہ ہماری آج کی 5ویں مثال تھی. ایک کوشچن آیا ہوا ہے، اس کو میں دیکھ لوں. جی ٹھیک ہے جی. یہ آج کی 6ٹھی مثال ہے. اس کو کہتے ہیں جی 1/6 سدس. میت ہے، میت کا باپ ہے اور میت کا بیٹا ہے. باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، بیٹا اسبہ بنے گا. مسئلے میں مال کے 6 حصے کریں گے. 16,666 بیٹے کو ملے گا، 83,333 بیٹے کو ملے گا. یعنی 5 حصے اس کے آئیں گے، 1 حصہ اس کا آئے گا. یہ آج کی ہماری مثال ہو گئی ہے 6. اب ہم چلتے ہیں دوسرے کی طرف. اس میں آپ نے ذرا غور کرنا ہے. میں ایک دفعہ آپ کو قریب لا کے اب سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے بعد میں کیا کرنے لگا ہوں. اب میں نے جو اگلی تقسیم کرنی ہے وہ ہے 2 حصے، 2 مخرج اکٹھے کرنے کی. اس کو کروں گا، پھر اس کو کروں گا، پھر اس کے ساتھ اس کو کروں گا، پھر اس کے ساتھ 1/3 کو کروں گا، پھر اس کے ساتھ 1/6 کو کروں گا. یہ آج کی دوسری تقسیم ہم شروع کر رہے ہیں. یہ ہماری آج کی 7ویں مثال ہے. 1/2 پلس 1/4. اس کو کہتے ہیں نصف پلس ربع. ایک عورت فوت ہوئی، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک اس کا شوہر ہے اور ایک چچا ہے. بیٹی کو ملے گا 1/2 حصہ، شوہر کو اولاد کی موجودگی میں 1/4. یہ دونوں کا ہم نے ذکر کیا تھا اس مثال میں کہ ہم ان دونوں کو لے کے آئیں گے. تو ہم نے ان دونوں کو مثال میں اکٹھا کر دیا ہے. اس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے. اس میں چھوٹا عدد جو ہے وہ 4 ہے. 1/2 1/4 کے ساتھ جب آئے گا تو مال کے کریں گے 4 حصے. اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو دقت پیش نہ ہے. تو بیٹی کو کل مال کے ہم نے نصف دینا ہے تو 2 حصے بیٹی کو مل جائیں گے، 1 حصہ شوہر کو مل جائے گا اور چچا اسبہ بنتا ہے، 1 حصہ اس کو مل جائے گا. 1,00,000 روپیہ ہمارے پاس تھا، اس کی تقسیم کاری ایسے ہوئی. 50,000 بیٹی کا حصہ بنا، 25,000 شوہر کا حصہ بنا اور 25,000 چچا کا حصہ بنا اسبہ ہونے کی وجہ. اب ہمارے پاس یہ مثال ہے نصف اور ربع کی. اب ہم اس کے بعد مثال پڑھنے لگے ہیں نصف کی اور ثمن کی. یہ ہماری آج کی 8ویں مثال ہے. 1/2 پلس 1/8. اس کو کہتے ہیں نصف پلس ثمن. میت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے. بیٹی جہاں پہ بھی آئے گی ایک آدھا مال اس کو ملے گا، ماں سوائے کہ وہ بیٹے کے ساتھ آ جائے. بیوی ہے، شوہر فوت ہوا تو بیوی ہے، بیوی کو بیٹی کی موجودگی میں 1/8 حصہ ملے گا. اب 1/2 اور 1/8 ہے تو 1/8 حصہ چھوٹا ہے 1/2 سے. ہم مسئلے کو شروع کریں گے، 8 حصے کریں گے. 8 کے آدھے بنتے ہیں 4. 4 حصے بیٹی کو چلے جائیں گے، 1 حصہ چلا جائے گا بیوی کو اور 3 حصے چلے جائیں گے چچا کو اسبہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میں بتا دوں کہ میں اب کیا اس کے بعد کرنے لگا ہوں. یہ 1/2 1/4 کے ساتھ آ گیا، 1/2 1/8 کے ساتھ بھی آ گیا. اب 1/2 2/3 کے ساتھ آئے گا، پھر اگلی قسم میں 1/2 1/3 کے ساتھ آئے گا، پھر 1/2 1/6 کے ساتھ آئے گا. اس طرح ہماری یہ 3 اور مثالیں بن جائیں گی. اب ہم پڑھنے لگے ہیں 9ویں مثال. 1/2 پلس 2/3. اس کو کہیں گے نصف اور ثلثان. ایک سوال آیا ہے، کیا ہے جی؟ 1/2 حصہ ملتا ہے شوہر کو یا 1/2 حصہ ملتا ہے بیوی کو. 1/2 ہے جی شوہر. ثلثان میں آئیں گی 2 حقیقی بہنیں. 2 حقیقی بہنیں ہوں، کوئی بیٹی نہ ہو، کوئی پوتی نہ ہو تو ان کو ملتا ہے 2/3. اور مال پورا تقسیم کرنے کے لیے چچا جان کو بطور
असबा हम साथ रखेंगे। शौहर को 1/2 हकीकी बहनों के साथ आ गई तो इस माल का पहली किस्म दूसरी किस्म के साथ जब होगी तो मसला को 6 से शुरू करेंगे। 6 इस पे आपने तवज्जो करनी है। ये आज की मिसालों में से एक अहम तरीन मिसाल। 6 का निस्फ हुआ तो 3 हिस्से शौहर के हो गए और 6 के 2 सुलुस बने, यानी 2 2 4 और 2 6, तो 4 हिस्से मिलेंगे बेटियों को। हमने मसला 6 से शुरू किया था तो मसला बना 4। इससे ये साबित हुआ कि हमें माल तकसीम करने के लिए इस मिसाल में चचा जान की ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो माल है वो पहले ही थोड़ा सा शिकार हो गया है हिस्सों की तकसीम का। अब शौहर को मिले 3 हिस्से, बहनों को मिले 4 हिस्से, हिस्से हो गए 7। हमने मसला शुरू किया था 6 से, तो कहा कि इसको कर देते हैं ऑल 7 के साथ। अब इस ऑल को समझिएगा ताकि मसला क्लियर हो जाए। ऑल कहते हैं कि जब किसी अदद को बराबर बराबर तकसीम न किए जा रहा हो, हिस्से कम हो जाएं और हिस्सेदार ज़्यादा हो जाएं, हिस्से कम हो जाएं और हिस्सेदार ज़्यादा हो जाए तो उसके इतने टुकड़े किए जाते हैं कि हिस्सेदारों में वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता। 6 हिस्सों से हमने मसला शुरू किया था। हिस्से 6 ही हमारे पास थे, लेकिन तकसीम कारी में हिस्से बनते थे 7, फिर पूरा पूरा तकसीम होना था। तो हमने 6 का ऑल किया 7 की तरफ। अब पहले हमने 1 लाख के टुकड़े किए थे 6, तो हमारे पास 16,666 रुपये आने थे। अब हमने तकसीम करना है 1 लाख को 7 पर। अब हमारे पास 16,000 जवाब नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास जवाब आएगा 14,285 रुपये। इसी तरह 14,285 रुपये इधर भी रखेंगे, इसको ज़रब दे देंगे 3 के साथ। तो 14,285 को जब हम 3 के साथ ज़रब देंगे तो ये बनेगा जनाब हमारा 42,857। 42,857 ये टोटल माल हमारा बना जो शौहर को मिलेगा। और अब हम 14,285 को ज़रब देंगे 4 के साथ, तो हमारा जवाब आएगा 57,140। अब इसको दोनों को जमा करेंगे, 57,140 और 42,857। 7 5 और 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5, 99,997। 3 रुपए जो पूरे तकसीम नहीं हुए वो हिस्सेदारों की वजह से हैं। तो इसका मतलब है हमने ये ऑल करके दोनों के हिस्से शरई तौर पर पूरे पूरे तकसीम किए हैं कि 7 हिस्से बनते थे, तो पहले 6 पे तकसीम हो रहा था तो 7 पे तकसीम करके शौहर को 3 हिस्से दे दिए और बाकी 4 हिस्से हकीकी बहनों को देकर 6 का ऑल कर दिया 7 की तरफ। तो हमें ये सारा सिलसिला कार इस तरह का मिला। अब एक मिसाल हमने पढ़नी है कि 6 का ऑल करेंगे 8 की तरफ। 6 का ऑल 8 की तरफ, यानी माल के हम करेंगे बुनियादी 6 हिस्से। 6 पे माल पूरा तकसीम नहीं होगा, फिर हमें उसके 8 हिस्से करने पड़ेंगे, फिर माल पूरा तकसीम होगा। इसकी ये मैं मिसाल आपको अर्ज करने लगा। 1/4 हिस्सा, 2 सगी बहनें, शौहर को मिलेगा 1/2 हिस्सा, 2 सगी बहनों को मिलेगा 2/3 हिस्सा, और माँ बेटे पोते की मौजूदगी में, बेटी और पोती की मौजूदगी में, सगी बहन हकीकी बहन की मौजूदगी में 1/6 पे चली जाएगी। अब हमारे पास 1/2 का मुकाबला हो रहा है 2/3 और 1/6 से, तो मसला होगा 6 से शुरू। जब हम 6 से मसला शुरू करेंगे तो 3 हिस्से मिल जाएंगे शौहर को और 4 हिस्से मिलेंगे 2 सगी बहनों को और 1 हिस्सा मिलेगा अम्मा जान को। अब ये 3 और 1 4 और 1 8 हो गए हिस्से टोटल। तो कहेंगे जनाब 6 को ऑल कर दिया है 8 की तरफ। अब हम 6 की 1 लाख के 6 टुकड़े करने के बजाय 1 लाख के करेंगे 8 टुकड़े। 1 लाख के करेंगे 8 टुकड़े। एक टुकड़ा होगा 12,500 का,
ایک ٹکڑا ہوگا 12,500 کا، ایک ٹکڑا ہوگا 12,500 کا۔ اس کو ضرب دے دیں گے 4 کے ساتھ، اس کو ضرب دے دیں گے 3 کے ساتھ، اس کو ضرب دے دیں گے 1 کے ساتھ۔ اس کا آئے گا 37,500، اس کا جواب آئے گا 12 دو 25، 50,000، اور اس کا جواب آئے گا 12,500۔ جب ہم ان تینوں کو جمع کریں گے تو یہ ہمارا ایگزیکٹ فگر 1,00,000 روپیہ آ جائے گا۔ یہ ہے 6 کا اول 8 کی طرف کا۔ اب ہم نے کیونکہ اوپر پڑھا تھا کہ 6 کا اول جو ہے 8 کی طرف بھی ہوگا، 9 کی طرف بھی ہوگا۔ اب ہم 9 کی ایک مثال پڑھ لیتے ہیں۔ 6 کا اور 9 کی طرف شوہر ہے، 2 بہنیں ہیں سگی اور 2 اخیافی بہنیں ہیں۔ شوہر کو ملے گا 1/2 حصہ، سگی بہنوں کو ملے گا 2/3 حصہ، اور اخیافی بہنوں کو ملے گا 1/3 حصہ۔ مسئلے کو 6 سے شروع کیا کیونکہ 1/2 1/6 کے مقابلے 1/2 دوسری قسم میں سے کسی کے مقابلے میں آئے گا، تو ہم کہیں گے کہ جناب 6 سے مسئلہ شروع کریں گے۔ 6 میں سے 3 اس کو دے دیے، 4 اس کو دے دیے، اور 6 کا 3 کریں گے تو 2 حصے ان کے بنیں گے۔ یہ ہمارے پاس جمع ہو گئے 4 اور 3 7 اور 2 9 حصے۔ تو ہم کہیں گے 6 کا اول ہو گیا ہے 9 کی طرف 1,00,000 روپے کے۔ اب ہم نے کرنے ہیں 9 حصے۔ اب جناب ملے گا 11,111، 11,111 اور 11,111۔ یہ ضرب کرے گا 3 کے ساتھ، یہ ضرب کرے گا 4 کے ساتھ، یہ ضرب کرے گا 2 کے ساتھ، یہ 22,000 ہو جائے گا۔ 22,222، 44,444، اور یہ 33,333۔ ٹوٹل ہو جائے گا 99,999۔ یہ 6 کا اول چلا گیا ہے 9 کی طرف۔ اب 6 کے اول کو لے کے جانا ہے 10 کی طرف۔ ایک مثال اس کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ 6 کا اول 10 کی طرف شوہر ہے، 2 سگی بہن ہیں، 2 اخیافی بہن ہیں، اور 1 والدہ ہے۔ شوہر کو ملے گا 1/2، سگی بہنوں کو ملے گا 2/3، اخیافی بہن کو ملے گا 1/3، اور والدہ کو ملے گا 1/6۔ اس مثال میں پہلی قسم دوسری کی پہلی کے ساتھ بھی، دوسری کی دوسری کے ساتھ بھی، اور دوسری کی تیسری کے ساتھ بھی اس کی مثال اکٹھی ہو گئی۔ اب ان میں سب سے چھوٹا عدد 6 ہے، اور ویسے بھی پہلی قسم کا پہلا دوسری قسم سے ٹکرا رہا ہے، تو مسئلہ 6 سے ہی شروع ہو۔ 6 میں سے 3 حصے شوہر کو ملیں گے، 4 حصے ملیں گے 2 سگی بہنوں کو، 2 حصے ملیں گے اخیافی بہن کو، اور 1 حصہ ملے گا امی جان کو۔ تو یہ 3 اور 4 7 اور 2 9 اور 1 10 حصے بنیں گے۔ ہم کہیں گے جناب 6 کا اول ہو گیا ہے 10 کی طرف۔ اب ہر بندے کو 10,000 ملے گا۔ اس کو ضرب دیں گے 1 سے، اس کو ضرب دیں گے 2 سے، اس کو ضرب دیں گے 4 سے، اس کو ضرب دیں گے 3 سے۔ 30,000 ہو جائے گا، یہ 40,000 ہو جائے گا، یہ 20 ہو جائے گا، اور یہ 10,000 ہو جائے گا۔ اس طرح ٹوٹل 1,00,000 روپیہ۔ یہ جناب ہمارا 6 کا اول مکمل ہو گیا، اور اب ہم نے اس کے بعد جانا ہے، ہم نے بات شروع کی تھی، واپس اس پہ چلتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہاں سے چلے تھے اور اب ہم کہاں پہ پہنچ گئے۔ 1/2 2/3 کے ساتھ ہم نے 9 مثالیں پڑھی تھی۔ اب ہم جائیں گے 1/2 1/3 کے ساتھ، 1/2 1/3 کے ساتھ۔ جی میں نے سوال کے لیے دیکھ لیا ہے، ہینڈ ریز ہوا ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی مثالیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں سوال لیتا ہوں۔ اب ہماری 10ویں مثال ہے جی، 1/2 آئے گا 1/3 کے ساتھ، یعنی نصف مقابلے میں آئے گا اس کی۔ ایک ہوگا شوہر، 1/2 اس کا حصہ ہوگا، اس کے بعد ہوگا جی 2 اخیافی بھائی، بہن بھائی، 2 اخیافی
बहनें, दो अख्याफी बहनें कर लें, एक अख्याफी भाई और एक अख्याफी बहन कर लें, दोनों ठीक। इनको मिलेगा 1/3। और मसले के हल के लिए हमें बीच में चचा जान को असबा बनाना पड़ेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको असबा बना लेंगे। ये कुल माल होगा 6। 3 हिस्से इनके होंगे, 2 हिस्से इनके होंगे, और एक चचा बीच में दाखिल किया है असबा की वजह से, एक हिस्सा इनका होगा। तो ये मिसाल 10वीं हमारी हो गई 1/2 1/3 के साथ, यानी निस्फ सुलुस के साथ इकट्ठा होगा। तो इस तरह मसले को हल करें। अब है जी बारी इस दूसरे पोर्शन, पहले चौथे पोर्शन की आखिरी मिसाल की। मिसाल नंबर है 11। 1/2 आएगा सामने 1/6 के, तो कहेंगे निस्फ प्लस सुलुस। मय्यत है, एक बेटी है प्लस माँ है, प्लस माल पूरा तकसीम करने के लिए चचा है। बेटी 1/2 माल ले जाएगी, माँ 1/6 के हिस्सेदार होगी, चचा जान असबा बन जाएगी। तो बेटी को अब इसका हिस्से करेंगे 6 से। 3 हिस्से बेटी को मिलेंगे, एक हिस्सा माँ को मिलेगा, 2 हिस्से शौहर को मिलेंगे। तो इसका जनाब होगा पैसों का तकसीम कारी इस तरह कि 50,000 इसको मिलेगा, 16,666 माँ को मिलेगा, और 37,333 इसको, 33,300। तो ये टोटल 99,999। इस ऊपर वाली मिसाल के ऊपर हमने पैसे का लेन देन नहीं किया, कर लेते हैं ताकि ये भी पूरा हो जाए। 50,000 इसको शोहर को मिलेगा, 1/3 इसको मिलेगा, तो इसको मिलेंगे जनाब 33,000, 33, और 16,666 इसको। ये हमारी एक दूसरी पूरी कैफियत पूरी हो गई है। मिसाल नंबर 10 में अगर देखें तो चचा भी ना हो और भी कोई ना हो, 2 अख्याफी बहन भाई हो, तो एक अख्याफी भाई एक भाई को कुल जायदाद नहीं मिल सकती। जी जी, ये आपने जिसने भी सवाल किया है ये तवज्जो करें। मैंने फारूक मुजद्दिदी साहब ने सवाल किया है, अख्याफी भाई और अख्याफी बहन आपस में मिलके असबा नहीं बनेंगे। अख्याफी भाई अख्याफी बहन आपस में असबा नहीं बनेंगे। 2 बहनें आ जाएं तो भी वही हिस्सा मिलेगा, एक बहन और एक भाई आ जाए तो भी वही हिस्सा मिलेगा। ये जो मैंने आपको सूरत निसा की आयत नंबर 11 और 12 भेजी है उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं आयत पढ़ देता हूँ ताकि आप उसको सुनकर समझ लें। व इन कान रजुलुन युरसु कलालतन अव इमरातुन वलहु अखुन औ उख्तुन, मर्द हो या औरत, दोनों को एक जैसा बराबर हिस्सा मिलेगा। एक खातून इस्लाम ने सवाल किया है, चचा के अलावा मामू भी तो आ सकते हैं? नहीं आ सकते, इसलिए कि हमने ज़विल अरहाम का अभी टॉपिक नहीं पढ़ा। मामू, मामू के बेटे और ये सारे रिश्तेदार, खालाएं, ये सब जाती हैं ज़विल अरहाम के अंदर। अभी हम उसकी तरफ नहीं गए, इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मामू को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। ये जी आज हमने पढ़ ली हैं ये 11 मिसालें। जी हमारी 11 मिसालें हैं। अब हम चलते हैं 12वीं मिसाल की तरफ। इस मिसाल में हमने शुरू करना है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए फिर वापसी लेके जा रहा हूँ ताकि अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको क्या पेश करने लगा हूँ मिसालें। हाँ जी, ये है हमारा मेन फोकस पेज। अब हमने 3 मिसालें आपको देनी है। एक मैंने मिसाल देनी है 1/4 की 2/3 के साथ, एक 1/4 की 1/3 के साथ, और 1/6 की 1/4 की 1/6 के साथ। यानी इस में हम रुबो सुलुसान के साथ, रुबो सुलुस के साथ और रुबो सुदुस के साथ पढ़ेंगे। अब हम मिसाल नंबर पढ़ेंगे 12। 1/4 और 2/3, रुबो प्लस सुलुसान। शौहर है, 2 बेटियां हैं और चचा है। शौहर का है हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4, 2 बेटियां 2/3, और चचा जान असबा। अब मसला हमने शुरू करना है 1/4 जब 2/3, 2/3 वाली लाइन में 2/3 के, 1/3 के और 1/6 के मुकाबले में आएगा। तो मसले को शुरू करेंगे 12 से। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, किस्में अव्वल, किस्में सानी, 1/2,
1/4, 1/8, 2/3, 1/3 और 1/6। یہ والا عدد اس کے مقابلے میں آئے گا یا اس کے مقابلے میں آئے گا یا اس کے مقابلے میں آئے گا، تو مال کے کریں گے 12 حصے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو 1/4 آیا ہے 2/3 کے مقابلے میں، تو مال کے کریں گے 12 حصے، تو 12 کا چوتھائی حصہ 3 حصے ملیں گے شوہر کو، اور بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملنا ہے، یعنی پہلے 3 کو کریں گے 12 پہ تقسیم تو 4 آئے گا، پھر 4 کو ضرب دیں گے 2 کے ساتھ تو 8 آئے گا، 8 حصے ملیں گے۔ یہ دیکھ لیں ایسے کیا ہے میں نے تقسیم، 12 کو پہلے اس 3 پر کیا تقسیم تو 3 چوکے 12 آ گیا، پھر اس 4 کو میں نے ضرب دی اس 2 کے ساتھ، یہ والے 2 کے ساتھ، تو حصے آئے 8، تو 8 حصے 2 بیٹیوں کو ملے، 8 اور 3 11 اور 1 حصہ چچا کو ملا 12۔ یہ 12 پہ تقسیم ہوا ہے، اس کے اندر ہم 1,00,000 روپیہ رکھ کر تو رقم بھی تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ 1,00,000 روپیہ ہے اور اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے 12 پر، تو ایک حصہ بنتا ہے جی 8,333 روپے، 8,333 روپے۔ اس کو ضرب دیں گے 1 کے ساتھ، اس کو ضرب دیں گے 8 کے ساتھ، اس کو ضرب دیں گے 3 کے ساتھ۔ اس کو ضرب دے کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کتنا بن رہا ہے۔ پہلے ہم دیں گے 3 کے ساتھ تو جواب آئے گا 25,000۔ تو شوہر کا چوتھا حصہ کتنا بنا؟ 25,000۔ اور پھر ہم 8,333 کو ضرب دیں گے 8 کے ساتھ تو یہ ہمارا حصہ آئے گا 66,666 روپے، 66,666 روپے، اور یہ رہ جائے گا 8,333۔ 8 کو 25 میں جمع کریں گے 33,333 بن جائے گا، اور یہ ہمارے پاس 66 رہ جائے گا۔ ٹوٹل جواب ہمارے پاس 99,999 روپے آ جائے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلی مثال کی طرف۔ یہ ہمارے پاس مثال ہوگی مثال نمبر 13۔ 1/4 آئے گا مقابلے میں 1/3 کے، اس کو کہیں گے ربع پلس ثلث۔ میت بیوی، ماں اور چچا۔ بیوی کا حصہ اولاد کی غیر موجودگی میں 1/4، اولاد نہیں ہے تو ماں 1/3، چچا جان اسبا۔ مسئلہ شروع ہوگا 12 کے ساتھ، بیوی کو ملیں گے 3 حصے، ماں کو ملیں گے 4 حصے اور 5 حصے ملیں گے چچا کو۔ یہ اس کو اب آپ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آگے میں نے کچھ تھوڑی سی مثالیں اور بھی کروانی ہیں، تو اب مثال نمبر 14 میں اس کے سامنے ہی لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس 14 نمبر مثال ہے 1/4، یہ مقابلے میں آئے گا 1/6 کے، یعنی ربع آئے گا پلس سدس۔ میت ہے، میت کی بیوی ہے، اخیافی بہن ہے اور چچا۔ بیوی کو ملا 1/4، اخیافی بہن کو ملا 1/6 اور چچا بن گئے اسبا۔ مسئلہ شروع کریں گے 12 کے ساتھ، 3 حصے ان کو، 2 حصے ان کو، 5 اور 7 حصے چچا جان کو جائیں گے۔ یہ ہماری مثال 14 مثالیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے پورشن کی طرف، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، آپ کو آسان رہے گا سمجھنے میں۔ قسم اول، قسم ثانی، 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3 اور 1/6۔ اب ہم 1/8 کا موازنہ کرائیں گے 2/3 سے، 1/3 سے، 1/6 سے۔ یہ ہماری مثال ہوگی مثال نمبر 15۔ میرا خیال ہے کہ اس مثال کو پڑھنے سے پہلے نا ہم 12 کا اول پڑھ لیں، پھر وہ بات میں رہ جائے گی بات۔ 12 کا اول پڑھتے ہیں۔ 12 کے اول کی ہمارے پاس 3 مثالیں ہوں گی۔ 12 کا اول ہوگا 13، 12 کا اول ہوگا 15 اور 12 کا اول ہوگا 17۔ اب ہم نے 12 کے اول کی مثال پڑھنی ہے 13 کے ساتھ۔ میت ہے، اس کی ہے والدہ، اس کی ہے بیوی۔ ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ بیوی ہے، والدہ ہیں اور 2 سگی بہنیں۔ بیوی کا حصہ اولاد کی
غیر موجودگی میں 1/4 آئے گا. بہنوں کی موجودگی میں ماں 1/6 پہ چلی جائے گی اور 2 سگی بہنیں 2/3 پہ چلی جائیں. تو مسئلہ شروع کریں گے 12 سے. ان کو ملیں گے 3 حصے، ان کو ملیں گے 2 حصے اور ان کو ملیں گے 8 حصے. 8 2 10 اور 3 13. تو ہم کہیں گے جناب آل ہو گیا ہے 12 کا 13 کے ساتھ. اب میں نے مال کے 12 حصے کرنے تھے، اب مال کے 13 حصے کریں گے. ان میں سے 3 حصے شوہر کو بیوی کو دے دیں گے، 2 حصے والدہ کو دے دیں گے اور 8 حصے سگی بہنوں کو دے دیں گے. اسی طرح میت کا مسئلہ بنا کے تو اب ہم کریں گے 15 کا اول. بیوی آئے گی، اس کے بعد 2 سگی بہنیں آئیں گی، 2 اخیافی بہنیں آئیں گی. بیوی کو ملے گا 1/4 حصہ، اولاد موجود نہیں ہے. 2 سگی بہنیں 2/3 لیں گی اور 2 اخیافی بہنیں 1/3 لیں گی. مسئلہ شروع ہوگا 12 سے. بیوی کو ملیں گے 3 حصے، سگی بہنوں کو ملیں گے 8 حصے اور 4 حصے ملیں گے اخیافی بہنوں. 8 4 12 اور 15. تو ہم کہیں گے 12 کا اول 15 تک چلا گیا ہے. اس میں مال کے 15 حصے کر دیں گے 1,00,000 کے. بیوی کو 1,00,000 میں سے 3 حصے دے دیں گے، سگی بہنوں کو 8 اور اخیافی بہنوں کو 4. تو یہ مال پورا تقسیم ہو جائے گا. 12 کا اول ہے جی 17 پر. یہ اس کی اول کی مثال ہے. 12 کی بیوی ہے، ماں ہے، 2 سگی بہنیں ہیں، اخیافی بہن. بیوی کو 1/4، ماں 1/6، 2 سگی بہنیں 2/3 اور 2 اخیافی بہنیں 1/3. مسئلہ چلے گا 12 سے. 3 حصے ملیں گا بیوی کو، 2 حصے ملیں گے ماں کو، 8 حصے ملیں گے 2 سگی بہنوں کو اور 4 حصے ملیں گے اخیافی بہنوں کو. 8 اور 4 12، 2 14، 15 16 اور 17. تو یہ 12 اول کر جائے گا 17 کی طرف. 1,00,000 کے 17 حصے ہوں گے. 3 حصے دے دیں گے بیوی کو، 2 حصے ماں کو، 8 حصے 2 بہنوں کو اور باقی دے دیں گے سگی بہنوں کو. یہ میں نے آپ کو آج بہت لمبا سا سبق پڑھا دیا، سوال جواب کوئی نہیں ہوئے. تو تیسرے والا جو پورشن ہے نا، جو ہم یہ والا کر رہے ہیں 24 والا، یہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منڈے کی کلاس میں کریں گے، کیونکہ سبق زیادہ ہو جائے گا اور پھر آپ پریشان ہوں گے. لہٰذا اب کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں یہ والی سکرین آف کر رہا ہوں. مثال نمبر 10 11 اور یہ جی آ گئی 12. اچھا 12 پہ دیکھیے گا کہ جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ 8,333 روپے جو ہیں وہ دیے ہیں، وہ کس طرح سے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے؟ 8,333 اس طرح دیے ہیں کہ ہم نے 1,00,000 کے کیے ہیں 12 حصے. اچھا یہ ڈیوائڈ بائی 12. 1,00,000 ہمارے پاس ٹوٹل تھا اس مثال میں، تو اس کے ہم نے 12 حصے کیے، تو ایک حصہ بنا 8,333 کا. باقی سب ٹھیک ہے. 8ویں پہ جائیے گا. جی 8ویں مثال جی جی آ گئی جی 8ویں مثال. 8ویں پہ جو یہ جو درمیان کی جو ہم لوگ تقسیم کاری کرتے ہیں 8 حصے بناتے ہیں، اس جی کو یہ 4 1 اور 3 اس کی بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ مال کو تقسیم جی کرتے جی ہیں. جی میں باقی بتاتا سب ہوں. ٹھیک ہے جی 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 کیلکولیشن میں. جی جی 8 حصے بنائے ہیں ہم نے کل مال کے، اور بیٹی کو دینا ہے آدھا. تو 8 کا آدھا ہوتا ہے 4. 4. تو یہ 4 حصے بیٹی کو چلے گئے. 8 ٹھیک ہے. کا 8واں ہوتا ہے 1 اور باقی بچا وہ چچا جان کو چلے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اس کو ہم لوگ جو یہ جو 1/2 اور 1/8 اور اسبا جو ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم لوگ ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی 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 چلیں بس ٹھیک ہے. تھینک یو جی.